اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ملازمت کے اصول اور آداب کے حوالے سے پیر کو بھی بات ہوئی، منگل کو بھی بات ہوئی اور آج بدھ ہے۔ اس کا تیسرا پروگرام ہے اس موضوع کا۔ موضوعات کو جب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس موضوع کا کوئی بھی گوشہ تشنا نہ رہ جائے جس پر ناظرین گفتگو سننا چاہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک خانہ پوری ہے کہ جناب اس موضوع کو 3 دن تک کنٹینیو کرنا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی جزیات ہیں ان پر بات ہو جائے، اس کے حوالے سے بہترین مواد آپ تک پہنچ جائے، اس موضوع کو ہم اپنے طور پر ان پروگرامز کے ذریعے علماء حضرات کی گفتگو کے ذریعے آپ کے لیے مفید بنا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو ملازمت کے اصول اور آداب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے جہاں فیکٹریاں ہیں، ادارے ہیں، جہاں انسٹیٹیوشن میں کام کیا جاتا ہے، وہاں ملازمین کرتے یہ ہیں کہ جناب انہیں معلوم ہے کہ تنخواہ تو وقت مقررہ پر مل ہی جانی ہے یکم کے بعد، تو اس میں فارغ اوقات میں جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، گروپ بنا رہے ہوتے ہیں جناب کہ ایک ہمارا مضبوط گروپ ہو جائے تاکہ ہمارے اس گروپ پر کوئی دوسرا گروپ یا کوئی شخص حاوی نہ ہو سکے، ہم اپنے مطالبات کو بھی منوا سکیں اور ہم اپنے طور پر ورکنگ انوائرمنٹ کو اس طرح کا کر دیں کہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہو، ہمیں کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ہمارے لیے وہ بہت ہی سازگار ماحول ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کی جو تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور بھی مزید سوالات کو آج شامل کریں گے۔ ممکن ہے کہ بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں، میں بھی انشاءاللہ ضمناً انہیں شامل کر دوں گا آپ کی طرف سے تاکہ ان سوالات کے بھی جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ایک ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ کہ جو بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، چونکہ ملازمین کے حوالے سے بات ہوئی اور ڈیوٹی پر ٹائم کے حوالے سے بات ہوئی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ تنخواہیں تو پوری ملتی ہیں لیکن آنے کے بعد کام کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی اس دیانتداری کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ لوگ جہاں بھی کام کرتے ہیں تو ہر شعبے کے اندر ہی جہاں اچھی باتیں ہیں تو وہاں برے امور بھی ہیں اور برے رویے بھی ہیں، بیہیویئرز ہیں، اور من حیث الجموع مجموعی طور پر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر فضا جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ ہمارے ٹائم پاس کرنے کی ٹائم پاس ٹائم پاس ہو جائے کسی طریقے سے، تنخواہ تو ہمیں ملنی ہے، کیسے ہو جائے ٹائم پاس، سیلری ہم نے لینی ہے، ہم ٹائم پاس کر لیں، بیٹھے ہم آرام کریں، ڈیوٹی آورز ہو گئے پورے بھائی جناب، ڈیوٹی آورز پورے کر رہے ہیں، اب کون روکے گا؟ وہ جو کام ہے اس کام ہم بیسٹ کر سکتے ہیں، ہم بیسٹ نہیں کر رہے، اور یہاں تو نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، بیسٹ کرنا تو آگے کی بات ہے، کام ہی سرے سے لوگ نہیں کرتے۔ بالخصوص جو اگر آپ سرکاری دفاتر کو دیکھیں، سرکاری محکموں کو دیکھیں، وہاں تو بالکل ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فائلوں کا انبار جمع ہوا ہے اور وہ فائلیں چل نہیں رہی۔ کیوں جناب؟ فائل کو جب تک پہیہ نہیں لگے گا۔ اچھا، فائل کو پہیہ لگانا کیسے پہیہ لگے گا بھائی؟ وہ رشوت کے ذریعے لگے گا، آپ پیسے دیں گے۔ اچھا، رشوت لینا تو خیر وہ تو حرام ہے ہی، رشوت لینا دینا وہ تو ناجائز ہے ہی صحیح۔ اگر یہ رشوت کا معاملہ نہ ہوتا تو ویسے بھی اپنے کام کے وقت میں اپنا کام نہ کرنا، بلا وجہ ایسے بیٹھے رہنا، یہ بھی جائز نہیں تھا، یہ بھی ناجائز تھا، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ دیانت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ شرعی مطالبہ ہے آپ سے۔ لوگ بڑا محدود سا تصور سمجھتے ہیں دین کا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے عبادات ادا کر لی، نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ، اس سے جو ہے وہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے،
ایسا نہیں ہے. وہ عبادات تو آپ نے کرنی کرنی ہے, ان کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس شعبے کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے. اگر آپ اپنے جائز شعبے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے جو شریعت کی طرف سے تفویض کردہ ہیں, تو عند الشرع آپ کا مواخذہ ہوگا, آپ قابل گرفت ہوں گے. اور بالخصوص یہ جو ملازمین ہوتے ہیں, جو ملازمت کرتے ہیں, تو ڈیوٹی ٹائم میں یہ اپنی ڈیوٹی کے, اپنے کام کے پابند ہیں. تو جس طرح یہ ان کے ادارے کی پالیسی ہے کہ وہ یہ کام کریں گے تو انہیں اس کے پیسے ملیں گے, تو اسی طرح یہ شریعت کی طرف سے بھی ان کا فرض ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام پورے طریقے سے نبھائیں, اچھی طرح اپنا کام کریں, ٹائم پاس نہ کریں, اپنے کام کے اندر خیانت نہ کریں. اگر وہ اپنے کام میں خیانت کریں گے, کام کر سکتے ہیں, کام نہیں کر رہے, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, یا گپے لگا رہے ہیں, یا جناب لیٹے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کام اپنا نہیں کر رہے, تو اتنی دیر جتنی دیر آپ نے اس طرح گزاری ہے اتنی دیر کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. لوگ پوری پوری تنخواہ لے لیتے ہیں, اتنی دیر کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہوتا. کٹ تو جائے کہ آپ تھے نہیں یار, کیسے کٹ گئی یار, اتنے دن سے آ رہے ہیں, آپ کو یہی نہیں نظر آ رہا؟ آپ کو کٹوانی پڑے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کوئی نجی ادارہ ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے مالکان آپ کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں, کہ الگ بات ہے. لیکن سرکاری اداروں میں تو ایسا بھی نہیں چلے گا. سرکاری اداروں میں جہاں ایسا ہو رہا ہے تو وہاں اس طرح آپ چھوٹیں گے نہیں, کیونکہ وہاں تو وہ جن لوگوں سے آپ بات کریں گے, جو اتھارٹیز ہیں, وہ اس بات کی اتھارٹی نہیں رکھتی کہ وہ اس پیسے کے اندر جو ہے وہ اپنا تصرف کر سکیں ذاتی. اور آپ دیکھیں کہ کئی علاقوں میں ہمارے جو ہے وہ جیسے سکولز ہیں, اب سکول سرکاری سکول بنے ہوئے ہیں, لیکن اگلوں نے اس کو جو ہے وہ باڑا بنایا ہوا ہے, کسی نے اس کو استبل بنایا ہوا ہے, گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, لوگ جا نہیں رہے, اور تنخواہیں ان کے نام پر ایشو ہو رہی ہیں. نہیں, سب کی بات نہیں کر رہے, بالکل ہر شعبے میں, جس طرح میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ اچھے برے ہر ہاں اچھی مثالیں بھی بہت موجود ہیں, بہت روشن مثالیں بھی موجود ہیں, لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, ہم خامیوں کو نظر انداز نہیں کرنا, ہم نے خوبیاں جو ہے وہ تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں, فضائل تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں. آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خامیاں پائی جا رہی ہیں, ان خامیوں کو ہم شرعی نقطہ نظر سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, کہ یہ جو خامیاں ہیں یہ ویسے تو خامیاں ہیں, اخلاقی خامیاں ہیں, معاشرتی خامیاں یہ تو ہیں, لیکن آیا یہ شرعی خامیاں بھی شمار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو یہ شرعی خامیاں بھی ہیں جناب, یہ عذروِ دین بھی خامی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سوشل خامیاں ہیں, معاشرتی خامیاں ہیں, دین بھی ان کو خامی قرار دیتا ہے. ان سے بچنا ضروری ہے. اور بالخصوص اوور ٹائم جو ہے, جو بوگس اوور ٹائم سرکاری اداروں میں, سرکاری دفاتر میں لوگ لکھواتے ہیں, بوگس ٹی اے لیتے ہیں, کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو اس مد میں پیسوں کا. تو یہ اس طرح کرنا بھی خیانت, اس طرح کرنا دھوکہ ہے, تلبیس ہے. من غشنا فلیس منا, حضور جان علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا نا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ دینا ناجائز, حرام. رجسٹر میں غلط اندراج کرانا یہ ناجائز, یہ حرام. تلبیس حرام ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ لے رہے ہیں اس نام پر, یہ آپ کے حق میں لینا جائز ہی نہیں. یہ جو اجرت آپ نے لی, یہ اجرت بھی جائز نہیں. تو اپنی نوکری کو حلال کریں, جو اجرت آپ کو ملنی ہے, آپ کام کر رہے ہیں ذرا اچھے طریقے سے کر لیں, اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں, اور اپنے رزق کو, جو آپ کا کسب رزق ہے, اس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہ آنے دیں, شائبہ نہ آنے دیں. یہاں تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کر کے حرام کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک کام آپ نے کیا ہی نہیں, کام کیے بغیر آپ نے غلط اندراج کرا دیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ پیمنٹ لے لی, تو یہ تو آپ نے لیا ہی حرام, تو وہ تو آپ کی روزی حرام ہو گئی. تو حرام سے بچیں. پھر معاشرے میں جو نحوستیں آتی ہیں ہر سطح پر آتی ہیں, انفرادی سطح پر بھی آتی ہیں, اجتماعی سطح پر بھی آتی ہیں, تو وہ نحوستیں ہوتی ہیں حدود اللہ کو پامال کرنے کی, وہ نحوستیں ہوتی ہیں حرام کی. تو ہم حرام سے جب تک بچیں گے نہیں, جب تک توبہ نہیں کریں گے, جب تک اپنے رویے درست نہیں کریں گے, تو ہمارے حالات میں سدھار پیدا ہونا, دیر پا سدھار پیدا ہونا مشکل ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ چونکہ وہ حلال نہیں ہوگی روزی آپ کی, تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, دعا قبول نہیں ہوگی, تو آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا بات ہے, ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. حق حلال کھلا رہے ہیں بچوں کو, لیکن وہ حلال کس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اور کس طرح اس کو کسب کیا جا رہا ہے, یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں, آپ کا ضمیر جانتا ہے. لیکن شکوہ یہی کیا جاتا ہے عام طور پر کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری, خدا جانے ہم سے کیا ایسی غلطی ہوگی. تو غلطیوں پر جو نظر ثانی ہے وہ ضروری ہے کہ کہاں کہاں آپ سے اپنے فرائض منصبی میں آپ غفلت برت رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز کہ اجرت دینے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت وہ کون سا ہونا چاہیے. بہت سے اداروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی تاریخ کو, کبھی کسی تاریخ کو, دے دی نہیں دی جناب اگلے مہینے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. اصلاحات کی ضرورت ہے ہر شعبے میں, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رئیس بھائی، ہر وہ کام جس کے بدلے میں مزدوری ملتی ہو، اجرت ملتی ہو، وہ مزدوری کہلاتا ہے. اور اس کا دوسرا لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے کسب. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد بھی فرمایا، الکاسب حبیب الکاسب حبیب اللہ، کے کسب کرنے والا اللہ رب العالمین کا محبوب ہوتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر تقریباً ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مزدوری کے شعبے سے وابستہ ہے. لفظ مزدوری جب ہم بولتے ہیں نا تو ایک مخصوص طبقہ ہمارے نظر میں آ جاتا ہے، مزدور پیشہ. لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ملک کے وزیر اعظم، صدر مملکت، پرائم منسٹر اور وزراء، سیکرٹریز، ان سب سے لے کر ایک چپراسی، سپاہی اور چوکیدار، یہ سارے مزدور کے کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ جو تنخواہ دار ہیں وہ ملازم ہیں، یہ سارے ملازم ہیں. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، وہاں پر مزدور کی مزدوری دینے کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقامات پر بڑے ارشادات سے نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت 3 افراد کے مقابلے میں خود مدعی ہوں گا، یعنی کہ میں خود ان کے مقابل ہوں گا اور میں اس کی سزا دوں گا. فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے نام پر وعدہ کرے اور پھر اس کو توڑ دے، پورا نہ کرے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو کسی آزاد کو پکڑے اور اس کو بیچ دے، اس کا مال کھا جائے. اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ جو کسی سے کام لے لیکن اس کی اجرت اس کو بر وقت ادا نہ کرے. تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ میں اس کے مد مقابل ہوں گا، یعنی کہ میں اس کو خود سزا دوں گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی اجرت کے حوالے سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ سنن ابن ماجہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کرو، یعنی کہ اس کا جیسے ہی کام مکمل ہو تو اس کی اجرت اس کو ادا کر دی جائے. اب اجرت کے 2 طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. ایک تو اجیر خاص کہلاتا ہے اور ایک اجیر مشترک ہوتا ہے. اجیر خاص وہ شخص جو ایک مخصوص کام کے بدلے میں اپنے آپ کو متعین کر دے کسی کام کے لیے، اور اجیر مشترک وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرے اور اس کے بدلے میں اپنی پیمنٹ لے لے. اجیر خاص جو ہوتا ہے اس کا کام جیسے ہی مکمل ہو، جیسے ہمارے ہاں یومیہ اجرت بھی طے ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ماہانہ اجرت بھی طے ہوتی ہے، تو جیسے ہی اس کا مہینہ مکمل ہو اس کی اجرت بر وقت ادا کر دینی چاہیے. کیونکہ بہت ساری ضروریات یقیناً اس ملازم پیشہ فرد کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جو اس کی سیلری کے ساتھ خاص ہیں. وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اس نے بہت سارے بل ادا کرنے، بہت سارے بجٹ اور بہت سارے بلز اس کے جو ہیں وہ سیلری کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اس کے فوراً ادا کر دینا چاہیے. اور اسی طرح وہ جو اجیر مشترک ہے اس کا کام جیسے ہی مکمل ہو، جیسے آرڈر پر کوئی چیز تیار کروائی جاتی ہے، جیسے درزی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہی اس نے آپ کے مزدوری مکمل کی ہے، آپ کا کام مکمل کیا، اس کو فی الفور ادا کر دیا جائے. ایسا نہ کرنے والا اخلاقی طور پر بھی تعلقات ہیں یار، میں کہاں جا رہا ہوں، ہم اس کو پس پش ڈالتے رہتے ہیں کہ بعد میں ادا کر دیں گے، یا اس کو بھی حاجت نہیں ہے، یا میرے پاس نہیں. ہمارے پاس ضروریات موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو ادا نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پر بھی مجرم ہوگا اور شرعی طور پر بھی مجرم ہوگا. گویا کہ اس کو دونوں طرف سے چاہیے کہ وہ اس بندے کی مزدوری وقت پر ادا کرے. بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور ابتدا میں بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بھی تنخواہ دار ہے چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو، وہ ملازم ہے، اور ملازم کی ذمہ داریاں ہیں جو اس کے فرائض منصبی ہیں وہ اسے دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے ہیں. اور پھر آجر اور اجیر کے حوالے سے بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے گھر کے روزمرہ معمولات زندگی ہیں، وہ سب منسلک ہیں اس تنخواہ سے، اس اجرت سے جو اس کو ملنی ہے. اگر اس میں تاخیر ہوگی تو ظاہر بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. پھر ان مسائل کے ساتھ جب وہ اپنے کام پر آئے گا یا اپنے ذمہ داریاں پوری کرے گا تو صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے گا. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ملازمت کے اصول اور آداب سے متعلق آج بات ہو رہی ہے اور بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز جوابات عنایت فرما رہے ہیں. اچھا، ایک خیانت اور بھی ہوتی ہے مالکان کی جانب سے یا مینیجرز کی جانب سے یا جو بھی اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرٹ جو ہوتا ہے وہ کل کیا جاتا ہے. جو صحیح معنوں میں مستحق ہے کسی پوسٹ کا، کسی منصب کا، کسی ادارے میں،
اس کی جگہ کسی نااہل کو بٹھا دیا جاتا ہے جناب. مینیجرز جو ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی خاص شخص پر نظر رکھتے ہیں اور اس سے پھر ایک ایسی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا بنا لی جاتی ہے کہ جناب یہ بندہ کام کرے گا اور یہ ہماری مرضی کے مطابق جیسے ہم کہیں گے ویسے کام کرے گا. ایک تو میرٹ کل ہو گیا اس میں پہلی بات یہ, اور دوسری بات نااہل کو کسی کو آپ نے اس منصب پر بٹھا دیا. کیا آپ فرمائے گا اس حوالے سے غیر جانبدارانہ رویہ کتنا ضروری ہے ایسے کسی منصب پر کہ جہاں پر ایک ایسا مینیجر یا ایسا کوئی شخص موجود ہو کہ جہاں جس کی ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں؟ میرٹ کل کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یعنی یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, اور اس کو قیامت کی نشانی قرار کس نے دیا ہے؟ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا. باقاعدہ حدیث مبارک میں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب سائل نے پوچھا تھا قیامت کب ہے تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ, جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو انہوں نے پوچھا کئی فائدہ آتوہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تھا وسد الامر الی غیر اہلہ فن, اور دوسری روایت میں تھا اسند الامر الی غیر اہلہ, کہ جب نا اہل کو کام سپرد کیا جائے, نا اہل کو معاملہ سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو یعنی اپنے معاملات کی باغ ڈور نا اہل کے ہاتھ میں دے دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یعنی یہ مذموم ہے. تو بالکل میرٹ کل نہیں کرنا چاہیے, میرٹ کا خیال کرنا چاہیے. اب یہاں دو الگ الگ باتیں ہیں, وہ دونوں پہلو جو ہے وہ اینگل ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے کہ مینیجرز ہوں یا مالکان ہوں, ان کا اپنے ملازمین کے ساتھ جو رویہ ہے ویسے تو نیوٹرل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, انہیں آؤٹ آف وے جا کے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی آؤٹ آف وے مخالفت کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ملازم اپنا کام خوش دلی سے کرتا ہے, اچھے انداز میں کرتا ہے, اپنی تمام ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھاتا ہے, تو اسے بیک اپ بھی کرنا چاہیے, انکریج بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید دل لگا کے کام کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے. تو اسے بیک اپ کرنا, اسے انکریج کرنا یا اسے کوئی انعام دینا اور دوسروں کے سامنے اچھے انداز میں اس کا تذکرہ کرنا یہ تو اچھی بات ہے, اس سے ہم منع نہیں کر سکتے, اس سے منع کرنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ اس بات کو تو سپورٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انداز ایسا نہ ہو کہ جس انداز سے اگلے خواہی نہ خواہی حسد کا شکار ہو, یا اگلے جو ہے وہ خواہی نہ خواہی جو ہے وہ اس کو اپنا مخالف سمجھنا شروع کر دیں. یعنی یہ ایک کی تعریف کریں لیکن اس انداز پہ تعریف نہ کریں کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ بھئی اس کی تعریف کم اور ہماری برائی زیادہ ہو رہی ہے. صحیح بات, یعنی ایک سے زائد جہاں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں بالکل اعتدال اس کے اعتدال ضروری ہے, اور جو آپ نشاندہی بھی کریں لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ پارٹی بن جائے. بالکل پارٹی آپ کو فریق نہیں بننا چاہیے, اور آپ تعریف کریں, اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے, کھلے دل سے کرنی چاہیے, کھل کے کرنی چاہیے, تسلیم بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے اندر بھی انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ اگلے کی تعریف کم اور ہماری خامی زیادہ پورٹرے کی جا رہی ہے, ہمیں زیادہ برا کہا جا رہا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ حب علی کم اور بغض معاویہ زیادہ. تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تعریف کریں تو اگلے کو ایسا لگے کہ واقعی یہ کام کی تعریف ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اس طرح کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی اس طرح تعریف ہو. بالکل آپ جو ہے وہ محرک بنے, اس طرح کرنے میں تو نو پرابلم, کوئی نو ایشو, کسی قسم کا کوئی حرج نہیں, یہ تو کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک آدمی جو ہے وہ کام کے اندر کوئی اس میں ایکسٹرا آرڈینری سکلز نہیں ہے, غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے, کوئی خاص پوٹینشیل اس کے اندر نہیں ہے, کیپیبل نہیں ہے, اتنا اہل نہیں ہے, میرٹ پہ پورا نہیں اترتا, لیکن صرف جو ہے وہ جی حضوری کرتا ہے, جی حضوری کی بنا پہ یا چاپلوسی کی بنا پہ, یا آپ کا ذاتی کام کوئی اس نے ایسا کر دیا, کوئی آپ کے ایک دو کام نکال دیتا ہے تو اس کی بنا پر آپ اسے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں, اس کی بنا پر آپ اس کو ایڈمائر کریں, اور ایسا ایڈمائر کریں کہ دوسروں کو لگے کہ بھئی یہ تو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کام پر فوکس نہ کریں. اگر ہم چاپلوسی کریں گے, اگر ہم دوسرا مخبری کریں گے, اس طرح کے کام کریں گے, تو اس سے تو یہ ہے کہ ہماری تعریف بھی ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ ہم اوپر آئیں گے اور ہمارے جو گریڈ بھی بڑھے گا. لیکن اگر جو ہے وہ ہم اپنا کام جو ہمیں تفویض کیا گیا ہمیں وہ کام ہم جتنا مرضی اچھا کر لیں, ہماری نہ تو ترقی ہونی ہے, نہ پروموشن ہونی ہے, نہ ہمارے اس کام کی سیاسی طور پر اس میں بالکل کوئی
اس میں دوسرے چیزیں ہم راستہ اختیار نہ کریں، تو یہ بالکل غلط ہے. اس کو سختی سے کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. چاہے جو ہے یہ طریقہ سرکاری اداروں میں اپنایا جائے، چاہے یہ طریقہ نجی اداروں میں اپنایا جائے، یعنی اس کا تعلق عام ہے، یہ جنرل ہے، اس کو ہم ان جنرل دیکھتے ہیں. یہ رویہ بالکل غلط ہے. یہ ان جنرل جو ہے اس رویے کی مذمت ہونی چاہیے، اور ہر سطح پر ہونی چاہیے، ہر فورم پر ہونی چاہیے. اس کی مذمت ہوگی. اس کی مذمت ہونے سے اس کا جو ریئیکشن، ظاہر بات ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن آنا ہے تو لوگوں نے اپنے رویے تبدیل کرنے ہیں، اپنے بیہیویئرز تبدیل کرنے ہیں. جب رویے تبدیل ہوں گے تو معاشرے میں مثبت سدھار آئے گا، معاشرے میں نکھار آئے گا. تو معاشرے کی مثبت نشو و نما کے لیے، اچھا یہ لفظ بھی بتا دوں، لفظ کی بات بھی آ گئی تو نشو و نما، تو یہ نشو و نما، نما جو ہے نون کے فتح کے ساتھ ہے، نما نہیں ہے. ہاں یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں نما کہتے ہیں بڑھوتری کو. یہ نشو و نما جو ہے یہ عطف تفسیری کہلاتا ہے، یعنی ایک عطف وہ ہوتا ہے جو خیریت کے لیے ہوتا ہے. ہاں تو یہ نشو و نما، نشو کا معنی بھی یہ ہوتا ہے پیدا ہونا، نما کا معنی بھی جو ہے بڑھوتری. تو اور نما جو ہے وہ تو دکھانے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا خود نما، خود نمائی. یہ تو نما الگ لفظ ہے، قبلہ نما، قبلے کو دکھائے وہ نما دینا، خوش نما، تو وہ نما الگ لفظ ہے. یہ بہرحال نشو و نما ہے. تو معاشرے کی مثبت نشو و نما، اچھا یہ مثبت بھی جو اس کو بھی لوگ مثبت کہتے رہتے ہیں، یہ بھی مثبت ہے، یہ بھی ہے، اس میں مفعول ہے اثبت، اس میں دوسرے مثبت. ایسے ہی کوئی پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ، اس میں کریں گے، زبان و بیان پہ بھی کریں گے، بالکل اردو لغت پر، زبان و بیان پر، جملوں پر، اور جو ہمارے جو ہم لوگ روزمرہ بول چال میں جو جملے، یہ بھی ضروری ہے انشاءاللہ. تو معاشرے کی مثبت نشو و نما کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے رویوں کو کنڈیم کیا جائے، اس طرح کے رویوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور جائز طریقے سے اس میں سدھار لانے کی کوشش کی جائے. بہت اچھی بات ہے. مذمت کرنی چاہیے ایسے رویوں کی کہ جہاں پر اس انداز میں کہیں جہاں جو ذمہ داران ہیں وہ ایک سے زائد لوگ جب جہاں کام کر رہے ہیں ان کی سپرویژن میں، تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. یہ نہ ہو محسوس کہ جناب ایک شخص کے ساتھ یا دو اشخاص کے ساتھ، چند ایک کے ساتھ تو بڑی شفقت ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں اس شفقت سے محروم ہیں، تو پھر وہاں سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جناب ایسا کیوں نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ گروپ بنائے، ایک لابی بنائے، اپنی لابی کو مضبوط کریں، اس لابی کے ساتھ کام کریں. تو یہ بھی ایک رویہ ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے اور مینجمنٹ ظاہر ہے اس پر نظر رکھتی ہے اور رکھنی چاہیے. اچھا اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کمپنیز جو ہیں، جو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ہر کام کا ایک بجٹ رکھا کرتی ہیں کہ جناب اس چیز کا یہ بجٹ ہے، یہ کام اتنا بجٹ میں ہوگا. یہ اس بجٹ کو جو ہے مس یوز کیا جاتا ہے، اس کو غیر ضروری طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کمپنیز پر لوڈ ڈالا جاتا ہے، مالی طور پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. جناب یہ کام تو اتنے میں ہونا ہی نہیں، جبکہ وہ کام اس سے بہت کم بجٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے جو کرنے والے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اب ایسا موقع ہے کہ جس سے ہم زیادہ پیسہ نکلوا سکتے ہیں کمپنی سے اور زیادہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی منفعت کا سامان کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کسی بھی کمپنی یا ادارے کے بجٹ کو مس یوز کرنا، غیر ضروری طور پر استعمال کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ اگر کوئی شخص کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری سطح پر کام کیا جائے، تو ادارے میں جو کام اس کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ اس کے لیے امانت ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے جو سہولیات اس بندے کو دی جاتی ہیں وہ بھی اس کے لیے امانت ہوتی ہیں. اگر اس ادارے کے دیے ہوئے ذمہ داریوں کو اس نے آسان انداز میں پورا نہیں کیا یا ان سہولیات کو آسان انداز میں اس نے استعمال نہیں کیا، تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اور جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے لیے وہ آمدن بھی اور وہ جو وقت کی تنخواہ لیتا ہے وہ دونوں ہی اس کے لیے حرام ہوتی ہیں. اب دیکھیے، اگر ایک ادارے نے سرکاری سطح پر یا کسی آفس نے ایک آدمی کو بٹھایا، ایک مخصوص وقت کے لیے طے کر دیا کہ تمہاری 8 گھنٹے کی یہ ڈیوٹی ہے اور تم یہاں پر بیٹھ کر اس کام کے لیے مختص ہو. اب وہ شخص وہاں پر آنے والے سائلین کو ٹالتا ہے، ان کو بھگاتا ہے یا ان کے ساتھ رویہ غلط اختیار کرتا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے بدلے میں مجھے یہ علیحدہ سے کچھ لفافہ پیش کریں گے، علیحدہ سے مجھے کچھ دیں گے، جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ فائل کو پہیہ لگائیں گے. تو اگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے پر لگ جائیں فائل کو پر لگیں، وہی لگیں اور وہ چلائے اس پر کام ہو جائے کسی کام، اس کے لیے تو وہ پیسے جو اس نے حاصل کیے وہ تو حرام ہے ہی، یقیناً وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اس وقت کے بدلے میں جو ادارے سے اس نے سیلری حاصل کی ہے، جو وظیفہ یا تنخواہ اس نے وہاں سے لی ہے، یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، یہ بھی اس کے لیے قطعی طور پر حرام ہے.
اسی طرح ادارے نے اس بندے کو بٹھایا تھا کہ یہاں پر ایک بڑا وسیع پلیٹ فارم ہے، آپ فلاں کام کے لیے مختص ہیں، تو اگر اس نے بیٹھ کر وہ کام بھی ادارے میں آسان انداز میں نہیں کیا، ڈسکرپشن ہے وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، جی، تو اگر اس نے وہ بھی آسان انداز میں نہیں کیا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اسی طرح ادارے نے جو سہولیات اس شخص کو دی تھیں اور اس کے ذمہ تھا کہ ان سہولیات کو استعمال کر کر آنے والے سائلین کے لیے آسانی پیدا کی جائے، لیکن اس نے ان سہولیات کو اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کیا۔ ادارے کی طرف سے گاڑی تھی، ادارے کی طرف سے آفس ورک میں دوسری سہولیات تھیں، اس نے اپنے ذاتی استعمال میں لی یا ادارے کے بجٹ کو اپنے ذاتی استعمال میں لیا، یا اس میں امانت میں کسی اور انداز میں خیانت کی، تو وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس وقت میں جو اجرت یہ لیتا ہے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ادارے کی طرف سے اس بات پر متعین کیا گیا تھا کہ تم آنے والے سائلین کو ادارے کی طرف سے یہ سہولیات پہنچاؤ، اگر وہ بھی یہاں بر وقت کام نہیں کرتا تو یہ بھی اس کے لیے جائز آمدن نہیں ہے۔ گویا کہ ادارے کی ضروریات کو پورا کرنا، سائلین کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی ضروریات کے لیے دی جانے والی سہولیات کو مس یوز کرنا، یہ سارا کچھ انسان کے لیے خود بھی ناجائز ہے، کرپشن میں آتا اور ہے، یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ وقت کی کرپشن بھی ہے اور مالی کرپشن بھی ہے، یہ دونوں طرف سے کرپشن ہوتی ہے اور اس کی آمدن بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس چیز کو بہت، یہ اگر امانت ہے کوئی آپ کے پاس تو آپ امین ہیں، اور اس امانت کے لحاظ سے آپ کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اس امانت کو، بجٹ بھی ظاہر ہے ایک متعین کر دیا جاتا ہے، تو اس بجٹ کے لیے پھر ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے، جناب یہ آپ کے حوالے بجٹ ہے اور اس میں اس کو کام کو سر انجام دے۔ لیکن اگر اس کو مس یوز کیا جائے گا، غیر ضروری طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا اور ایسے امور میں انجام دیا جائے گا کہ جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کی جواب دہی دنیا میں اگر آپ نے کسی طور پر اپنی کوئی نہ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا کر آپ نے کچھ کر لیا، لیکن آخرت میں ضرور جواب دہ ہوں گے آپ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بطور مسلمان ہمیں ہر چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا چونکہ عقیدہ آخرت ہے بنیادی عقائد میں سے، تو ہمیں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آخرت میں ہم سے یہ سوال ضرور ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب خیر مقدم ہے، آپ کا ملازمت کے اصول اور آداب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جو اصول ہیں، آداب ہے، پیر اور منگل کو بھی یہی بات ہوئی، آج بدھ ہے، اس کا تیسرا پروگرام ہے اس سیریز کا، اور اس موضوع کا آخری پروگرام ہے۔ اگلے انشاءاللہ پیر کو جو ہے وہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اس پروگرام کو کیا جائے گا، لیکن اس کی جتنی جہتیں تھی ہم نے کوشش کی اس پر بات کی جائے۔ ایک اور جہت اس کی جو باقی ہے اس میں بھی میرٹ کل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ظاہر سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈگری کا اصول بہت زیادہ اس کو فوکس ہوتا ہے، ڈگری حاصل ہو جائے، پیسے خرچ ہو جائیں، کوئی ہم سورس لگا لیں، کوئی بااثر شخص مل جائے، ڈگری مل جائے۔ اچھا ڈگری کیوں ملے؟ تاکہ جاب اچھی مل جائے۔ ڈگری کو، ظاہر ڈگری سے پیسے تو ملنے نہیں ہیں کہ گھر میں رکھی ہوئی ہے وہاں سے پیسے نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ڈگری کہیں سبمٹ ہوگی، سبمٹ ہونے کے بعد وہ جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو ایسی جعلی ڈگری سے ملنے والی جاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی، اچھا ڈگری بھی جعلی، اور پھر سفارش بھی، سفارش کا بھی بڑا عمل دخل نظر آتا ہے ہر جاب میں، کہیں نہ کہیں جناب کہہ کے سن کر ذرا سے آپ ذرا ایک فون کر دیں حضرت میرا کام ہو جائے، کیا فرمائیے گا ان دونوں حوالوں سے؟ دیکھیں رئیس بھائی، سب سے پہلے تو میں ڈگری پہ جو ہے وہ کلام کرتا ہوں، پھر سفارش والی بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہیں گا ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے، وہ تو نہیں کہیں گا، بالکل ایسا نہیں۔ ڈگری تو وہی ہوتی ہے جو اصلی ہوتی ہے، جو جعلی ہے، جو فیک ہے وہ ڈگری نہیں ہے، فیک تو فیک ہے۔ تو جعلی ڈگری بنوانا، فیک ڈگری بنوانا جائز ہی نہیں ہے شرعن، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ بھی پایا جاتا ہے اور دھوکہ بھی پایا جاتا ہے۔ جھوٹ بھی مستقل گناہ ہے، دھوکہ دہی بھی مستقل گناہ ہے، تو یہ دونوں گناہ اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کی تو اجازت بالکل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ فیک ڈگری کی بنا پہ بندے نے جاب حاصل کر لی، تو اب یہ جاب کا کیا حکم ہے؟ ویسے یہ کرنا تو ناجائز ہی تھا، لیکن اب اس کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ ایکچوئل ڈگری تو نہیں ہوتی، لیکن صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، استعداد، پوٹینشل، کیپیبلٹی تو اس کے اندر کمال کی ہوتی ہے، ایسی کمال کی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ڈگریوں والے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے کچھ چیز کسی کے ساتھ۔
تو اگر وہ اس طرح کا آدمی ہے کہ واقعی اس کے اندر صلاحیت ایکسٹرا آرڈینری ہے، سکلز ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا کام نبھاتا ہے، تو اس صورت میں اس نوکری سے جو پیسے وہ لے گا وہ اس کے لیے حلال ہوں گے، ان پیسوں کو ہم حرام نہیں کہیں گے۔ اس کا وہ فعل ضرور ناجائز تھا کہ جو اس نے جعلی ڈگری بنوائی، فیک ڈگری بنوائی، وہ ناجائز ہے، اس کو ہم کنڈیم کریں گے۔ اس کی بنا پر جو نوکری حاصل کی وہ بھی غلط کیا، اس کو بھی ہم کنڈیم کریں گے۔ لیکن اب یہ کر لینے کے بعد اب جو اسے پیسے حاصل ہو رہے ہیں، یہ پیسے اس کے حق میں حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ تو یہ وہ پیسے اس کے حق میں حلال ہوں گے کیونکہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نہیں، اصل میں ہم حلال ہی نہیں، ایسا حلال نہیں ہے، وہ دوسری صورت آگے آ رہی ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ وہ جو بھی لوگ ہیں وہ سارے اس پر غور کر لیں کہ آیا وہ دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کون شخص یہ کہتا ہے کہ میں کیپیبل نہیں ہوں جناب اس کام کا، وہ کہے گا میں تو بس اس کا تو میں ہی ماسٹر ہوں، دیکھیں ہم یہ نہیں میں ہی اس کا کرنے والا ہوں، کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس طرح آپ نے کرنا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو ایسا کر لینے کے بعد اب جو پیسے مل رہے ہیں، جو اجرت مل رہی ہے، وہ اجرت اس کے حق میں حلال ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم گفتگو اس پہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دو الگ چیزیں ہیں، ہم اس کی کسی بھی سطح پہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ہم حوصلہ شکنی ہی کرتے ہیں اور حوصلہ شکنی ہی کریں گے فیک ڈگری کی اور فیک ڈگری پہ کی بنا پہ جاب حاصل کرنے کی، اس کی بھی ہم حوصلہ شکنی کریں گے اور مذمت بھی کریں گے اور کنڈیم بھی کریں گے۔ ہم صرف یہ وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ اجرت حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے، آپ نے چھری آپ نے چوری کر لی کسی نے، آپ نے مطلب کسی اور نے، سمجھانے کے لیے مثال تھی، خیر لیکن پھر بھی چلے، کسی اور نے، کسی نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ اس کے لیے اسی قربانی کر دی، اسی چوری کی اس نے یا غصب کی، اب قربانی کی تو وہ جو چوری کرنا تھا وہ ناجائز تھا، وہ مذموم عمل تھا، اور اس کو جو ہے استعمال کرنا اس چھری کو یہ بھی ناجائز تھا۔ لیکن جو قربانی کر دی، اگر قربانی شرعی طریقے کے مطابق کی ہے تو قربانی ادا ہو گئی، قربانی کو ہم حرام نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جو اجرت اسے حاصل ہو رہی ہے وہ اجرت بہرحال اس کے حق میں حلال ہوگی اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے اور اہل بھی ہے۔ اب آ جائیں دوسری صورت کی طرف کہ اس بندے نے جاب اس طرح حاصل کی ہے فیک ڈگری کے ذریعے، لیکن وہ اہل نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی اور دیانتداری کے ساتھ کام بھی نہیں کر رہا، اس صورت میں تو جو اجرت لے گا وہ اجرت بھی اس کے حق میں حلال نہیں ہوگی۔ یعنی وہ اجرت حلال ہونے کی صورت بھی وہی تھی کہ اگر جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہو اور صلاحیت رکھتا ہو، پوٹینشیل ہو، استعداد ہو، میرٹ پر ہو، ڈگری پاس نہیں ہے لیکن کام کا میرٹ اس کے پاس ہے، کام کی استعداد اور صلاحیت اس کے پاس تھی۔ جبکہ دوسری صورت میں جبکہ اہل ہی نہیں ہے اس ڈیوٹی کا، جس ڈیوٹی پہ اس کو رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں تو وہ اس کی جو اجرت لے گا وہ اجرت بھی اس کے حق میں درست نہیں ہوگی۔ یہ بات تو ہو گئی فیک ڈگری کی۔ اب آ جائیں سفارش کی طرف، یہ سفارش کرنا۔ تو دیکھیں سفارش کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی واقعی کسی کام کا اہل ہے اور اس کے باقی ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، سب کچھ اس کا صحیح ہے، تو ویسے کسی نے سفارش کر دی، یعنی یہ آدمی اہل ہے، یہ آدمی مستحق ہے اور اس نے سفارش کر دی اور اس کی سفارش کی بنا پر اس کو بھی اس کا حق مل گیا، تو یہ سفارش کرنا تو درست ہے جبکہ اس کے اندر کوئی اور ناجائز پہلو نہ ہو تو، اور اسی طرح جو اس پہ نوکری حاصل ہوئی وہ نوکری بھی درست ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی بات وہی ہے کہ اگر وہ بندہ اہل نہیں تھا، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، مستحق نہیں تھا اور اس کی سفارش کی گئی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بندہ اہل نہیں ہوتا، نااہل آدمی کے لیے سفارش کی جاتی ہے، نااہل آدمی کی پرچی ہوتی ہے اور اس پرچی پہ اس سفارش کی بنا پہ اسے وہ منصب دے دیا جاتا ہے، تو اس کا بہرحال ایسا کرنا جائز نہیں، وہ سفارش بھی جائز نہیں تھی اور اس بنا پہ جو وہ نوکری حاصل کر رہا ہے وہ نوکری حاصل کرنا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس موضوع کے حوالے سے میں پیغام لینا چاہوں گا علامہ صاحب سے، کیا فرمائیے گا علامہ صاحب؟ یہ موضوع جو ہے بہت بڑا موضوع ہے، ملازمت جو ہے، ملازمت بنیادی طور پر حلال طریقے سے اگر آپ اسے کسب کرتے ہیں تو یہ تو ایک نعمت ہے بہت بڑی اللہ کی، اور رزق حلال جو ہے، کسب رزق حلال عین عبادت کہا گیا، تو کیا فرمائیے گا آپ اس موضوع کے حوالے سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ٹیلی ویژن چینل پر بات نہیں ہوتی، ARYQ TV کا یہ پروگرام یا دیگر پروگرامز اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح افراد کے لیے بہت زیادہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح فرد کی اصلاح ہو جائے، فرد کی ہو جائے گی تو معاشرہ بہترین ہو جائے گا، کیا فرمائیے گا اس موضوع کے حوالے سے؟ رزق حلال کے اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔
یہ انبیاء کی زبانی اللہ رب العالمین نے پیغام انبیاء کرام کی امت تک پہنچایا. گویا کہ مقصد یہ تھا کہ رزق حلال اور نیک عمل ان دونوں کا آپس میں گہرا لگاؤ ہے. اگر انسان رزق حلال حاصل کرے گا تو یقیناً اس کے بدن کی جو پرورش ہوگی، اس کے بدن میں جو طاقت ہوگی، جو صلاحیت ہوگی، وہ اچھے عمل میں استعمال ہوگی. اگر بدن کے اندر رزق حلال کی طاقت نہیں ہوگی تو انسان پر شیطان حاوی رہے گا اور انسان شیطان کے اعمال میں مصروف رہے گا، وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف بالکل نہیں جائے گا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھانا شروع کر دو. فرمایا کہ حلال کھانا شروع کر دو، تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتار لے 40 دن تک اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار نہیں کرتی. ہماری دعائیں اور ہماری عبادات ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہمارے رزق حلال کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسے ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ کیسے بھی ہوں. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی نظر میں ہوگا کہ میرے پاس دولت آنی چاہیے، وہ یہ نہیں تصور کریں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، آئے گی کہاں سے، وہ صرف پیسے چاہتے ہیں. تو مزید جی وہ آج ہمارا وقت آ چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت کی فراوانی ہو، سہولیات ہوں. وہ کیسے آتی ہے، کس انداز میں آتی ہے، ہم کبھی تصور نہیں کرتے. پھر اسی دولت کے ساتھ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور ہم ایک حرام کے لقمے سے اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں. اور پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ باجماعت نماز بھی ادا کرے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری بھی کرے اور دین کے احکامات پر بھی چلے. تو ذرا تصور کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کے لقمے سے جس گوشت کو پروان چڑھایا جائے وہ حلال کے کاموں میں مصروف ہو جائے. حلال کے کاموں میں مصروف کرنے کے لیے حلال کا لقمہ اس کو دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، ملازمت کے اصول اور آداب کے حوالے سے ہم نے بات کی. ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اتنا تفصیلی کلام نہیں سنا ہوگا، 3 پروگرامز پر مشتمل اس موضوع کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ڈسکس ہوتا ہوا. الحمدللہ ARYQ TV نے کیا. اب جو آجر ہیں، جو مالکان ہیں، مینیجرز ہیں یا صاحب اختیار لوگ ہیں، اگر ان سے کہیں خامی، کہیں کوتاہی یا کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں. اور اگر وہ شخص موجود ہے جس کا حق تلف کیا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ظاہر ہے پیسے کے لین دین میں، تو اس سے بھی معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور آجر کے بعد اجیر جو ہے، جو ملازمین ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے اب تک جو ہو گیا اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ملازمت کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں انجام دیں. کیونکہ یہ جو فرائض منصبی آپ انجام دے رہے ہیں اس سے جو حاصل ہونے والا رزق ہے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، اور وہ حلال کا لقمہ جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے بچے بھی فرما بردار ہوں گے، آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے بھی اطاعت گزار ہوں گے، آپ کے لیے بھی باادب ہوں گے. تو اس پروگرام کے کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کرے. جو کچھ سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے کہ آپ ARYQ TV کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.